الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ علم جفر کا کورس جماعت حزب الحق کی جانب سے کرایا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اکرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج علم جفر کی چوتھی کلاس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اکرام نے پچھلی ویڈیو یعنی تیسری ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ تسلسل کے ساتھ ویڈیوز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو علم جفر صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ ایک اچھے جفار بن سکیں۔ علم جفر کی کچھ آج فنی اصطلاحات پڑھی جائیں گی۔ ترفع کی اقسام، ترفع کی 4 اقسام ہیں: ترفع حرفی، ترفع افرادی، ترفع زواجی، ترفع عنصری۔ اس کے بعد ترفع حرفی کیا ہے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کسی حرف کو ترفع حرفی کرنا ہو تو ابجد میں ایک حرف بڑھا دینا ترفع حرفی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ یہ میں نے جدول تیار کر رکھا ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ الف کا ترفع حرفی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ والا حرف اس کا ترفع حرفی ہوگا۔ جیسے الف کا ساتھ والا حرف ترفع حرفی ہے، با کا ساتھ والا حرف یعنی جیم ترفع حرفی ہے۔ اسی طرح آپ یا کا ترفع حرفی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ والا حرف یعنی کاف تو اس کا ترفع حرفی ہے۔ اسی طرح لام کا آپ ترفع حرفی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ والا اگلے والا حرف ترفع حرفی ہوگا یعنی میم۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ترفع افرادی کیا ہے؟ مطلوبہ حرف سے ایک حرف چھوڑ کر آگے والا حرف لینا ترفع افرادی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہ میں نے جدول تیار کر رکھا ہے تاکہ آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ کسی حرف کا ترفع افرادی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ والے حرف کو چھوڑ کر اگلے والا حرف اس کا ترفع افرادی ہوگا۔ جیسا کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ الف کا ترفع افرادی کیا ہے تو الف کے ساتھ والا حرف چھوڑ کر آگے والا ترفع افرادی حرف ہوگا یعنی جیم۔ اسی طرح آپ جیم کا ترفع افرادی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دال کو چھوڑ کر یعنی آگے والا حرف چھوڑ کر اس سے دوسرا والا حرف یعنی ترفع افرادی ہوگا جیم کا۔ اسی طرح آپ ترتیب وار حرف کا ترفع افرادی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ ترفع زواجی، مطلوبہ حرف سے 2 حرف چھوڑ کر آگے والا حرف لینا ترفع زواجی کہلاتا ہے۔ اس کا بھی میں نے جدول تیار کر رکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اگر آپ ترفع زواجی معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی حرف کا تو 2 حرف چھوڑ کے یعنی مطلوبہ حرف سے 2 حرف چھوڑ کے آگے والا حرف ترفع زواجی کہلاتا ہے۔ فرض کر لیجئے آپ نے الف کا ترفع زواجی معلوم کرنا ہے تو 2 حرف چھوڑ کر اگلے والے حرف کو ترفع زواجی کہا جائے گا۔ اگر آپ الف کا ترفع زواجی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 2 حرف چھوڑ کر آگے والا حرف ترفع زواجی کہلائے گا۔ جیسا کہ الف کا ترفع زواجی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 2 حرف چھوڑ دیں، با جیم یہ دوسرا حرف ہوا اور یہ دال اس کا ترفع زواجی ہوا۔ اسی طرح آپ دال کا ترفع زواجی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 2 حرف چھوڑ کر آگے والا حرف ترفع زواجی ہوگا یعنی یہ مطلوبہ حرف دال ہے، اس کے بعد 2 حرف چھوڑ دیں، 1 2 اور یہ آگے والا حرف یعنی زا ترفع زواجی ہوگا۔ اسی طرح آپ تسلسل کے ساتھ ترتیب وار آپ کسی بھی حرف کا ترفع زواجی معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ ترفع عنصری، ترفع عنصری کیا ہے؟ جس حرف کو ترفع عنصری کرنا مقصود ہو سب سے پہلے اس حرف کا عنصر معلوم کریں۔ جس عنصر کی سطر میں وہ حرف ہو تو اس میں ایک حرف بڑھا کر لینا ترفع عنصری کہلاتا ہے۔
میں نے ہر حروف کے عنصر کا جدول بنا لیا ہے، جیسے کہ یہ آتشی حروف ہیں، اس کے بعد بادی حروف ہیں، آبی حروف، خاکی حروف، یعنی جہاں پر آتشی لکھا ہوا ہے اس کے سامنے والی لائن تمام آتشی حروف کہلائیں گی، جیسے کہ الف، ہا، طا، میم، فا، شین، زال، یہ آتشی حروف ہیں۔ اس کے بعد بادی حروف با، واو، یا، نون، صاد، تا، ضاد۔ اسی طرح آبی حروف جیم، زا، کاف، سین، قاف، ہا، ظا۔ اسی طرح خاکی حروف دال، حا، لام، عین، را، خا، غین۔ اگر آپ کسی حرف کا ترفع عنصری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرح آپ جدول بنا لیجئے، یعنی آتشی حروف، بادی حروف، آبی حروف، خاکی حروف لکھ لیجئے۔ اگر آپ الف کا ترفع عنصری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آگے والا حرف اس کا ترفع عنصری ہوگا۔ پتہ چلا الف کا ترفع عنصری ہا ہے۔ اگر آپ ہا کا ترفع عنصری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے والا حرف اس کا ترفع عنصری ہوگا، تو پتہ چلا ہا کا ترفع عنصری حرف طا ہے۔ اسی طرح اگر آپ با کا ترفع عنصری معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے والا حرف ترفع عنصری کہلائے گا، تو با کا ترفع عنصری وا ہوگا، واو کا یا، یا کا نون، صاد کا تا، تا کا ضاد۔ اسی طرح جیم کا زا، زا کا کاف، سین کا قاف، ثا کا ظا ترفع عنصری ہوگا، دال کا حا، حا کا لام ترفع عنصری ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور تمام کلاس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ علیہ السلام زندہ باد۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں یا جادو کی کارڈ کروانا چاہیں یا کوئی جائز کام کروانا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔